بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک حدیث۔ آج میں آپ کے سامنے گانا بجانے کے نقصانات کو بیان کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گانا دل میں نفاق کو یوں اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتی ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں اس امت کے کچھ لوگوں کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، بلکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی ادا کرتے ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، آخر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گانا بجانے کے آلات اپنا لیں گے۔ گانا اور میوزک وہ زہر ہے جو مومن بندے کے چہرے سے نور، آنکھوں سے حیا، زبان سے ذکر الہی، دلوں سے خوف خدا، کانوں سے طہارت، ذہنوں سے نظافت، قول و عمل سے نفاست، زندگیوں سے عبادت، رشتوں سے صداقت اور معاشرے سے ہدایت جیسی قیمتی سرمایہ کو سلب کر لیتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ گانا بجانے اور سنانے میں مشغول رہتے ہیں، ان کو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گانا سننا گناہ ہے، اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کیا کہ میں دنیا میں کیوں آیا؟ فرمایا، میں گانا بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو میرے دوستو، آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا آج موسیقی کو پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس منحوس فعل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔